فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ آپ نے سنا ہوگا ضرور، پاکستان میں کے پی کے باجوڑ میں ہوا، جس میں اب تک مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ تقریباً 50 کے قریب لوگ جو ہیں اس میں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور تقریباً 100 کے قریب جو ہے لوگ زخمی ہیں، جس میں سے کئی جو ہے شدید زخمی بھی ہیں۔ اب یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور میری ایک بات جو ہے سمجھ سے نہیں آ رہی، اور نہ میں اس کو ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں جب سے یہ نگراں حکومت آئی ہے، میں دیکھ رہا تھا، میرا ویلاگ بھی میں عموماً کرتا ہوں، آپ دیکھتے بھی رہے ہوں گے کہ جب سے نگراں حکومت آئی اس وقت سے اب تک غالباً یہ کوئی 12واں یا 13واں جو ہے واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ جو ایک ایسے موقع پہ ہوا ہے جبکہ آپ کے جو چائنا کے اسپیشل انوائے جو ہیں جی پنگ کے، وہ تقریباً اس وقت آنے والی میں، ابھی جو ہوا ہے واقعہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سننے میں آیا ہے کہ وہ آنے والے ہیں، ابھی مطلب آئے نہیں ہے اس وقت کو، پاکستان میں دوپہر کا ٹائم ہوگا 4 ساڑھے 3 4 کا، تو وہ آج شام کو وہ آنے والے ہیں۔ تو یہ اس وقت اب ان کے آنے سے تقریباً کوئی پونا گھنٹہ یا میرے خیال سے 1 گھنٹہ کہہ لیں آپ، یہ واقعہ جو ہوا ہے، اس کی ٹائمنگ اگر آپ دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے آنے کو یہاں پر، یا ان کی جو ایک ارائیول ہے، جو ایک بہت سی پیک کا جو 10 سالہ ایک سالگرہ جو ہو رہی ہے، جس حوالے سے ایک ان کی ایک انوگریشن بھی ہو رہی ہے اس تمام صورتحال کی، تو یہاں پر ایسے وقت کے اندر یہ ایک جو کیا ہے ایک افسوسناک، اس سے بڑا واضح پیغام جاتا ہے، اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں، بڑا واضح پیغام جاتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے یہاں پر چائنا کے یا چائنا کے آفیشلز کی یا سی پیک کو آگے بڑھانے کی، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، میں ہی ہو سکتا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہوں، آپ میں سے کوئی آدمی ہو سکتا ہے، وہ اس کو روکنا چاہتا ہے اور وہ ناخوش ہے۔ دیکھیے، اب میں اس حوالے سے یہ بات کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، اور باب اختیار کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ معاملات جو ہے نا، اب باتیں کی جا رہی ہیں بہت ساری کہ وہ پاکستان کے حالات بہت اچھے ہو رہے ہیں، اور جناب وہ میں صبح آج دیکھ رہا تھا، سنڈے ہے، اتفاق سے ٹی وی میں نے دیکھا کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں، اور ریکوڈک کے چیف اور اس کے سی او اور فلانے کے مینیجر اور ڈائریکٹر اور فلاں فلاں ایٹسٹرا ایٹسٹرا بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے یہ بات، تو میں نے جس وقت ہم پاکستان میں، جس وقت آخری دنوں میں جب میں نے 98 کے اندر، جب میں نے 90s کے اندر میں نے پاکستان کی سیاست کو چھوڑا تھا، اس وقت بھی ہم سن رہے تھے کہ جناب وہ یہاں سے تیل نکل آیا ہے، اور او جی ٹی سی کو یہ ٹھیکہ دے دیا ہے، اور فلانا ہو گیا، بس یوں ہو جائے گا، کئی اس وقت بھی فارینرز کے مطلب اس قسم کی چیزیں آیا کرتی تھی، لیکن وہ اسٹل کیا ہوا ہے، اب تک کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر نہیں بلکہ ساری دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب تک آپ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر نہیں آئیں گے، آپ کے اندر کوئی بھی آپ کی معاشی حالت درست نہیں ہو سکتی۔ یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں، اور یہ کلیہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری جو ارباب اختیار ہے وہ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ آپ نے کیوں نہیں الیکشن کروائے؟ اگر یہ الیکشن ہو کے پی کے اندر، اور اگر پنجاب اسمبلی کی اگر الیکشن ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ نے جو سر اپنا دیوار میں جا کر مارا ہے، اور یہ ساری حرکتیں آئین کے جو مخالف کی گئی ہیں، صرف ایک عالمی طاقت کو خوش کرنے کی خاطر چلتی حکومت آپ نے نیچے گرا دی، اور اس کے بعد اب یہ کیا صورتحال ہے؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، کیا ہو؟ ابھی آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ کے یہ جو جگہ ہے، کیا نام ہے اس کا، شمالی جو ہے وزیرستان سے تھوڑا سا آگے آپ چلے جائیں، تو وہاں پہ جو تانبے کے ذخائر وغیرہ ہیں، اس طرف جو ابھی جس طرف چین جہاں کام کر رہے ہیں، چاہے چائنیز اس وقت جہاں مائننگز کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، وہاں سے سنا تانبا بھی نکل رہا ہے، میں نے معلومات کی تھی، تو وہ کہتے ہیں تانبا نکل رہا ہے، باقاعدہ تانبا نکل کے وہاں سے وہ جا بھی رہا ہے، چائنا جا رہا ہے۔ تو وہ چین جو آ رہا ہے، جس کے بارے میں بھی شاید کسی نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی رپورٹ بھی تھی، شاید آئی ڈونٹ نو، شاید حامد میر نے بھی شاید اس کو کنفرم کیا، تو یہ بات ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں۔ تو بھائی ادھر تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور ادھر جو جہاں تک ان کا کنٹرول ہے وہاں تک تو صحیح ہے، لیکن ادھر معاملہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے حالات درست ہوں۔ تو اس لیے بہتر تھا کہ آپ ان کو الیکشن کراتے، الیکشن کرائیں، الیکشن کرا کے جانے دیں، بھائی جو بھی آئے، جہاں عمران خان صاحب آئے، جہانگیر ترین آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، نواز شریف آئے، آپ اپنے ملک کے اندر ان کو سیاست کرنے دیں، ان کو یہ صاف ستھری سیاست کریں، کوئی طریقہ کار بنائیں، سیاسی جماعتوں کو پابند کریں، سیاسی جماعتوں کے منشور کو کنٹرول کریں، الیکشن کمیشن کو صحیح معنی میں بااختیار بنائیں
کہ وہ کوئی الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت کا کوئی منشور ہی نہیں دیکھتی، جس سے جو منشور بنایا چل سو چل، کئیوں کے پاس منشور ہی نہیں، بغیر منشور کے الیکشن لڑتے ہیں وہ لوگ. عجیب مطلب پاکستان کے اندر صورتحال جو ہے ہمارے ارباب اختیار نے بنائی ہوئی ہے، جو ان کو جو چاہیے، جو ریاست کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ساری صورتحال کو دیکھیں. اب یہ آج جو واقعہ ہوا ہے، اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے جو جے یو آئی کا جو تھا جلسہ، اب اس کے اندر اب یہ ہو گیا ہے. ادھر افغانستان سے بھی میں نے دیکھا، تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ افغانستان سے بھی ایک دو جگہ سے اور بھی آئی ہے خبریں کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس تمام صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ریگریٹ کرتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر موجود ہیں اور پاکستان کے اندر موجود ہے. ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے سلیپر سے یہاں موجود ہے. اب لیکن ان تمام چیزوں پہ توجہ دینے کے بجائے جو پوری توجہ دی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے کہ جناب وہ 9 مئی کو جو ہے نا ہم نے وہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے 9 مئی کے لوگوں کو پکڑنا، باقی سب کو چھوڑ دیں. آپ بھائی 9 مئی کا واقعہ مذمت ہوتے ہیں، بہت غلط ہے، لیکن سوال یہ پتا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا کیوں. میں بار بار یہ کہتا ہوں، آپ اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں بھی جائیں دنیا کے اندر، کہیں بھی کوئی مرض ہوتا تو پہلے دیکھا تھا کہ یار یہ مرض پھیلا کیوں ہے، اس کی وجہ کو دیکھا تھا. آپ مرض کو تو دیکھ نہیں رہے، آپ پھر وہی دوبارہ حرکتیں کی جا رہے ہیں، الیکشن کو دور لے کے جا رہے ہیں. اب وہ پھر مجھے بتایا گیا، ابھی دیکھ میں نے آپ سے جو کہا تھا، میں ابھی جنرل تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو، اسی میں بہت ساری اپنی باتوں میں بہت ساری خبریں بھی آپ کو میں دے جاؤں گا کچھ کسی وجوہات سے، میں آپ کو بھی کھل کے بات نہیں کر رہا. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 2 ہفتے پہلے کہ وہ میاں محمد سومر جو ہیں وہاں پہ جا کر امریکہ میں اور برطانیہ میں انہوں نے بڑی ملاقاتیں کی ہیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جناب وہ نام ان کا بھی فائنل کر لیا ہے، کیونکہ ساکھ ڈار کی بیل جو ہے منڈے نہیں چلی، تو اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو لایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے الیکشن جو ہے وہ 2024 کے اندر کرائے جائیں گے. الیکشن کو پھر یہ آگے لے کے جا رہے ہیں. یہاں 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن آپ نے نہیں کرا کر پاکستان کے اندر حشر دیکھ لیا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو اندر جو ہے یہ ابھی جو معاملات ہو رہے ہیں کتنے حالات خراب ہو رہے ہیں. سارے کے سارے جتنے بھی قوانین آپ غلط بنا رہے ہیں. میں نے کل کہا تھا کہ 29 پتہ نہیں 49 یا پتہ نہیں کتنی انہوں نے ترامیم، اور اس کے ایک ترامیم کے 29 ترامیم ہے، 29 کے اندر ایک ترامیم کے اندر ترامیم ہے وہ انہوں نے کر لی ہے. اور ہر ترامیم جو اس طرح کی جا رہی ہے، یقین کریں پاکستان کے لیے اندر اس وقت کہ آپ ایک پارلیمنٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر سول مارشل لا جو ہے اس کو آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو اب بھی کسی کو شک ہے کہ یہ حکومت جو لے کر آئی، جو عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، یہ کیوں گرائی گئی تھی؟ یہ اسی لیے گرائی گئی تھی کہ چائنا آج جو واقعہ ہوا ہے چین کے اسپیشل جو ان کے آنے کے چند گھنٹے قبل یہ جو واقعہ ہوا، اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ اس سے بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے پاکستان کے اندر متحرک ہے جو پاکستان کو چین کے قریب نہیں آنے دیتی. کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو اب ساری صورتحال کے بعد اب یہ جو سیاسی عمل ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی تاکہ حالات مزید خراب کی جائے. سول مارشل یعنی IMF کے اوپر آپ نے پورا پاکستان کو بھیج دیا ہے. وہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ساری کی ساری چیزیں ایسی بنائی ہیں، جتنے بھی سارے قوانین بنا رہے ہیں کہ جو یہ موجودہ حکومت کر کے جائے گی، جو کالے قوانین ہے، اس کو میں کالا قوانین کہتا ہوں، اس کو آنے والی کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ کرے گی پورا. اور وہی ہوا. کل میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی اور آج آپ نے دیکھا کہ وہ سینٹ کے اندر ہنگامہ ہو گیا. سینٹ میں وہی بل لے کے آیا، سارے کے سارا بل اس کے اندر. اب ساری سیاستدانوں نے دیکھا کہ یار یہ تو جو بل لے کے آ رہا ہے یہ تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. پہلے وہ سب بغلے بجا رہے تھے کیونکہ صرف عمران خان کا مسئلہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ بھئی عمران خان کو سزا ملے گی تو ٹھیک ہے، عمران خان کو سزا مل جائے ہم تو بچیں گے. لیکن جب انہوں نے پرتیں کھول کے دیکھی تو پتہ لگا کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا تو ہم بھی لٹک جائیں گے. سب نے شور مچانا شروع کر دیا. جب اگر جماعت اسلامی، اگر خود کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے سینیٹرز اگر اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ بات پھر وہ تسلیم کرے کہ جو موجودہ جو سیٹ اپ PDM کا ہے یہ صرف اور صرف عمران دشمنی کے اوپر لایا گیا ہے. یہ بات تو واضح ہوتی ہے نا، کیونکہ آج جب آپ نے کہا ہے یہ بات خود انہوں نے کہی ہے کہ یہ اس میں تو ہم سارے لپٹ جائیں گے، یہ تو ایک قسم کا سول مارشل لے کے آ رہا ہے. تو اس کے باوجود بھی قوم جو ہے ہماری اٹھ کے کھڑی نہیں ہوتی ہے. ہماری قوم بالکل خاموش ہے، بیٹھے ہوئے لوگ آرام سے پتہ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں اداروں کی طرف، کوئی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے. تو سیاستدان تو آپ کو پتہ ہے، یہ دیکھیے میں بارہا کہتا رہا ہوں، لوگ پھر میرے پیچھے پڑتے ہیں اور کہتے ہیں فیصل صاحب فوج کی حمایت. دیکھیے فوج کو چھوڑ دیں آپ، پاکستان کے اندر جو سیاسی جاگیردار جو وڈیرے ہیں نا، یہ جو ان کے جو پیرا ٹروپرز ہیں یہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جماعت کے اندر موجود ہیں یہ لوگ. اب یہ دیکھیں نا، آج ٹی وی کے آج میں اتوار کا دن تھا، میں ٹی وی پہ سنتا رہا ہوں، کئی میں نے سینٹرز کی تقریر سنی، میں نے 2-3 سے ٹیلی فون کر کے بھی کچھ لوگوں سے بات کی. وہ کہہ رہے ہیں فیصل صاحب بخدا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. تو میں نے کہا آپ کی جماعت کو اگر آپ کے ہیڈ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا مطلب پھر یہ کون لے کے آیا؟ ان کا جی سمجھ میں نہیں آتا، کچھ لوگ ہیں کچھ باتیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جماعت کے اندر پیرا ٹروپرز ہیں،
ہر جماعت کے اندر، جماعت اسلامی ہو، جب پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، تحریک انصاف میں تو خیر پیرا ٹروپرز بہت تھے نا، بہت زبردست پیرا شوٹر تھے، وہ تو آپ نے حشر دیکھ لیا. ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی کے لیے کام کرتے ہیں. ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اچانک ایک بل آیا اور بل لے کے بولتا، اگر آج ہنگامہ اگر نہ ہوتا ہے اس کے اوپر تو وہ بل اچھا ہوا ڈراپ کر دیا انہوں نے. ورنہ وہ تو آپ بات ہی نہیں کر کسی کو کرنے دیتے تھے. وہ تو ٹوٹل جسے کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ تھا، صرف ایک نام ہوتا اور اس کی توثیق جو یہ پارلیمنٹ سے کرانا چاہ رہے تھے. تو یہ اب ساری صورتحال جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آئین اور قانون بنانے والے لوگ ہیں، اور جو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ جو کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں، اور اس سے جو ہے نا یہ ملک جو ہے نا نہیں جائے گا آگے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے. میں آپ سے بالکل حقیقتاً کہہ رہا ہوں، یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں. یہ آپ نے وہ جو بنائی ہے لوگ کنسورشیم، وہ بنایا کنسورشیم بنایا گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا ایک الائنس بنایا گیا ہے، کمیٹی بنائی گئی ہے، اللہ جانے کیا کیا چیزیں بنائی جا رہی ہیں، ٹی وی پہ اشتہار چل رہے ہیں، امیدیں دلائی جا رہی ہیں. یہ کچھ نہیں ہونا اس وقت تک جب تک کہ پاکستان کے اندر آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے نہیں آئیں گے، صاف ستھرے انتخابات کرائیں گے. آج کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 30 جولائی کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، شام پاکستان کے 4 وقت 3:30 4 بجے تک آج کے وقت کے مطابق یہ ہے کہ ان کا جو ہے الیکشن کرانے کا، فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کا ان کا کوئی پلان نہیں ہے. اور اس کے اندر یہ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ یہ جو ہے نا یہ آپ کی جو پی ڈی ایم شامل ہے. اور پی ڈی ایم کے اندر جتنے بھی لوگ ابھی لوگ بنتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ابھی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف قابل قبول نہیں ہے، شہباز شریف قابل قبول ہے، مولانا فضل الرحمان قابل قبول. یہ سب ساری تجزیے سب لفاظی کرائی جاتی ہیں لوگوں کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے. یہ بات حروف آخر ہے جو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اندر جتنے بڑے بڑے وڈیرے، جتنے بڑے بڑے فیڈرل لینڈ لارڈز ہیں، وہ سب کسی نہ کسی غیر ملکی ان کے ایجنٹس ہیں. یہ ابھی آپ دیکھیں نا، کل بات کی تھی میں، آج کسی نے 2-3 دفعہ بات کی ہے. میں ابھی جنرل تجزیہ دے رہا ہوں، اس کو آپ سمجھ. اس نے جو شبر زیدی نے کہی تھی، شبر زیدی نے کیا بات کہی؟ شبر زیدی نے کہا کہ جب میں نے ٹیکس لگایا زمیندار کو تو زمیندار کے ساتھ 40 مہینے آ گئے. لوگ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ شبر زیدی آج کہہ رہے ہیں. میں یہ بات جو ہے نا، جس وقت میں سیاست میں تھا، میں نے 90s کے اندر دیکھا ہے. 90s کے اندر میں نے دیکھا ہے جب یہ بات ہوئی تھی، سینیٹر میر نواز زہری موجود تھے وہاں پہ بات ہوئی. اس وقت سارے بلوچستان کے اور کیا کہتے ہیں سب لوگ مل کر آگے. جب بھی ان کے جاگیرداروں کے اوپر، سرمایہ داروں کے اوپر جو فورن ایجنٹ ہے، جب ان کے اوپر پڑتی ہے نا تو یہ سب ایک ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ممتاز علی بھٹو صاحب زندہ تھے. میں اس وقت کراچی، میں اس وقت سندھ کا ڈپٹی سیکرٹری مرکز کے اندر. سندھی بلوچ پشتون فرنٹ جب بنا اس وقت تو میری ممتاز بھٹو سے بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں کلفٹن کے اندر، کیونکہ میرے بھی سے وہیں میرا کلفٹن کے اندر ہمارا گھر تھا اس وقت. تو آتے جاتے جو ہے ہمارے ممتاز بھٹو سے عموم میری بات چیت ہوتی تھی، تو میں کبھی کبھی چلا جایا کرتا تھا ان کے پاس. ویسے تو ایک دن بات ہوئی، میں نے ممتاز بھٹو سے کہا، میں نے کہا یہ آپ نے سندھی بلوچ پشتون فرنٹ کیسے بنا دیا؟ آپ تو مطلب یہ ٹوٹل کچھ اور ہی معاملہ بنا ہے. آپ تو ایک طرف پشتون کے بڑے سخت خلاف تھے آپ، اور یہ آپ کا وہ. پھر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مولانا صاحب، مجھے مولانا کہتے ہیں. مولانا صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں آپ کو کہ ہمارا جو ہے نا، ہم پولیٹیشین تو ہیں، ہم ٹھیک ہے، ہم آپ کو سندھی کانفرنس نظر آتے ہیں، ہم آپ کو سارے نظر آتے ہیں، ہم پاکستانی بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. وہ سپاف اس وقت سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن انہوں نے ایک علیحدہ گروپ بنایا تھا. انہوں نے کہا وہ آپ کو سب کچھ ہمارے نظر آتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جب آئے گا نا ہماری جو ایک اصل شناخت ہے، ایک بطور فیڈرل لینڈ لارڈز، اس کے اوپر جب آتی نا تو بات، پھر ہم سندھی نہیں ہوتے، نہ پھر ہم پاکستانی ہوتے ہیں، نہ ہم سپاف کے ہوتے ہیں، نہ ہم پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں. اس وقت ہم صرف اور صرف ایک جاگیردار ہوتے ہیں. اور وہ جاگیردار چاہے وہ پنجاب کا ہو، وہ جاگیردار چاہے وہ سندھ کا ہو، وہ جاگیردار کہیں کا بھی ہو، پٹھوار کا ہو، کہیں کا، جاگیردار ہوتا ہے. تو ان کا یہ جو سندھی بلوچ پشتون فرنٹ ہم جو بناتے ہیں، یہ بٹ ٹھیک ہے، سیاست کی حد تک صحیح ہے، لیکن بیہائنڈ دا کرٹنز وی آر، مطلب ہم ایک ہیں. انہوں نے کہا کہ مطلب سندھی کا اگلا مال کیا تھا، میں بھول گیا، میری سندھی اتنی اچھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بارہا کہتا ہوں، اور اسی وجہ سے کئی دفعہ اگر دیکھیں لوگ، فوج کرتی ہوگی مجھے نہیں پتا، فوج کچھ کرتی ہے، فوج بھی آسمان سے اترے ہوئے نہیں آئے سارے، ہمارے اچھے فوجی ہیں سارے نہیں، لیکن کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں. وہ بھی جب ظاہر ہے جب پوری گنگائی گندی ہوگی تو پھر اشنان کرنے والے کے کپڑے پہ تو کیسے نہیں داغ لگے گا. مشرف صاحب کا دیکھیں نا، مشرف صاحب نے پوری کوشش کی تھی بنانے کی. مشرف صاحب نے مشینری شروع منگوا لی تھی کالا باغ ڈیم کی شروع کے لیے، لیکن کیا ہوا، سارے کے سارے جاگیردار سارے پولیٹیکل آ گئے اور سب جمع ہو گئی، ساری سیاسی جماعتیں، نہیں جناب یہ تو ہمارے اس پہ بنے گا، فلانا ہوگا. پھر بعد میں ہوا، مشرف صاحب نے خود مجھ سے کہا کہ نہیں یار، ہم نے صرف اس لیے فیصل صاحب ختم کروا دیا ہم نے. وہ راشد قریشی زندہ ہے، پوچھ رہے ہیں ابھی، وہ تو ان کے جو تھے پوچھ، راشد قریشی کو بھی پتا، اس وقت راشد قریشی بھی تھے بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. دب گئے. تو یہ سارے کے سارے جتنے ہیں نا لوگ، یہی تو شبر زیدی نے کہی تھی بات
کہ وہ جی سی بھی بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد کا، اس کے بعد سارے کے سارے آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ کریں، مطلب ورنہ تو ہم جو نا ہم تو پھر ہڑتال کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو نتیجے کیا، وہ جو آئی ایس آئی کے جو بیٹھے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے جی فی الحال شبر زیدی صاحب اس کو ڈراپ کریں آپ۔ تو یہ بنیادی طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فوج کرتی ہے، لیکن آپ ہمیشہ سے لوگ فوج کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو خبیث ہم نے پالے ہوئے نا، میں رہا ہوں، میں خبیث کہہ رہا ہوں، ویری سوری ٹو سے الفاظ استعمال کرتا ہوں، میں ان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ جو خبیث ہے نا، خبیث یہ جو ایجنٹ ہیں، یہ سب سے بڑے خبیث ہیں، یہ کبھی اس ملک کو نہیں، اور یہ آج جو کچھ اس پاکستان کے اندر آپ یقین بتا رہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل جلا ہے، یہ پاکستان کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے جب تک ان کا قلعہ قما کیا جائے گا۔ یہ جو انہوں نے ابھی آرمی نے کہا تھا کہ ہم یہ بنا رہے ہیں آرمی لاز وغیرہ، تو میں نے ٹویٹر کے اوپر ڈالے تھے نا وہ زرداری وغیرہ سارے 8-10 لوگوں کے، میں نے کہا سب سے پہلے آپ ان کو پکڑیں، جنہوں نے انٹروڈیوس کرایا فوج کی بے عزتی کرنا، جنہوں نے ایک فیشن بنایا فوج کو گالیاں دینا۔ دنیا کے اندر کہیں ہوتا؟ ہمارے ملک میں سیاست ہوتی ہے یہ جی اسٹیبلشمنٹ مخالف پولیٹکس، یار یہ کوئی پولیٹکس ہے دنیا میں؟ معاشی پولیٹکس ہوتی ہے، کوئی ویسی پولیٹکس ہوتی ہے، پریشر پولیٹکس ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ مخالف یعنی ہمارے پاس ایک نئی اصطلاح آئی ہے سیاست کے اندر، پولیٹکس کے اندر۔ میری 60 سال کی عمر ہو گئی، اتنا عرصہ میں نے پاکستان میں سیاست کی، اس کے بعد بین الاقوامی فورمز کے اوپر آیا، میں نے کہیں یہ لفظ نہیں ہوتا، پاکستان کی ڈکشنری میں اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست بھی ہوتی ہے جناب۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، جب تک ان کو درست نہیں کیا جائے گا یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ صرف عمران خان کے پیچھے لگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلا ہفتہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا، ابھی ان کی کوشش ہے کہ اب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ دیکھیے یہ ہے، عمران خان سے ان کو خوف ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ موجودہ حکومت کی، جس کو کہ مغرب لے کر آیا ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران کو پھائے لگا دیا، میں آج کھل کے بتا رہا ہوں، پھائے لگا دیے جائیں، کندھے استعمال کیے جائیں، کس کے؟ آرمی کے۔ اور فوج کی بھی کوشش یہ ہے کہ اگر اب یہ معاملہ ہو گیا ہے، اگر ٹنگ جاتا ہے 9 مئی کے چکر کے اندر، اگر کام ہو سکتا ہے تو یہ سارے کا سارا گند آ جائے پی ڈی ایم کے، اور پی ڈی ایم اس چکر کے اندر ہے کہ ہم قوانین بنا دیں، ہم عمران خان کو گرفتار کر لیں، لیکن عمران خان کو جو سزا دینا ہے، 14 سال دینی ہے، پھانسی دینی ہے، جو کچھ بھی دینی ہے، واٹ ایور جو بھی کرنا ہے وہ کرے کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ یہ میں نے آپ کو حقیقت میں 3 باتیں بتائی ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کیئر ٹیکر میں 2-3 لوگ، میں نام نہیں لے رہا، کچھ وجہ سے کہ کچھ کیئر ٹیکر لوگ ایسے تھے جو وزیر اعظم سے اسی وجہ سے بننے سے انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سازش آپ کر رہے ہیں نا کہ ہمیں لا کر لمبا کرا کے عمران خان کو اب جو ہمارے ہاتھوں لٹکوانا چاہتے ہیں، یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ آج کا جو ویلاگ تھا میرا جنرل ویلاگ تھا، تاکہ آپ لوگ صورتحال کو سمجھیں۔ صرف اس ویلاگ، آج کے ویلاگ کا مقصد یہ ہے کہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، پاکستان میں دنیا کی معدنیات ہے، پاکستان میں سب کچھ ہے، لیکن اس وقت تک جب تک یہ قوم کھڑی نہیں ہوگی، جب تک یہ قوم کھڑی نہیں ہوگی، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اچھا موقع تھا، بہترین پہلی مرتبہ موقع آیا تھا کہ فوج اور عمران دیکھا نا ایک پیج کے اوپر تھے، دونوں چل رہے تھے، فوج سب کہتے ہیں فوج ایک پر ہے، ایک پیج پر ہے، ایک پیج پر ہے، بار بار کہا جا رہا تھا۔ تو جو غیر ملکی جو آئی نا پھر سازش، اس نے جب تلوار پھیری نا تو وہ سارے کا سارا پیج پھٹ گیا، قوم ادھر ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ ادھر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور نتیجہ آج آپ پاکستان کا دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، اور اس سے بھی بدتر ہونے جائے گا، اللہ خیر کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔